ہم حضرت یونس علیہ السلام کی مثال سے آج شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی جو اگزامپل ہے اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ لیسن ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور انہوں نے دعویٰ ورک کیا اپنی قوم نینوہ عراق میں وہ بھیجے گئے تھے، وہاں دعویٰ ورک کیا انہوں نے، لیکن ان کو کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ وہاں کے لوگ ان کی باتیں سن نہیں رہے تھے، سیریس نہیں تھے، تو ان کو ایسا لگا کہ اب سنانا ان کو بیکار ہے، یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے از خود یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ پیغمبر جب اپنی قوم پر آخری معنوں میں اتمام حجت کر دے تو اس کے بعد خدا کے حکم کے تحت وہ مدعو قوم کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن حضرت یونس نے قبل از وقت چھوڑ دیا۔ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، جس کو ہم ایرر ان ججمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو صرف قبل از وقت چھوڑنا اتنا زیادہ خدا کے نزدیک سیریس بات تھی کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اتنا زیادہ اس میں پریشان رہے جو آپ یہ تو آپ کو میں پہلے بھی بات یہ ہو چکی ہے، کئی دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے۔ پھر انہوں نے وہاں پر توبہ استغفار کیا اور خدا کی تسبیح کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کیا اور پھر دوبارہ وہ اسی مدعو قوم میں گئے، اور مدعو قوم اس درمیان بدل چکی تھی اور وہ باقاعدہ حضرت یونس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب حضرت یونس گئے تو بہت زیادہ وہ لوگ خوش ہوئے اور ان کے پیغام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک پیغمبر صرف اتنی سی بات پر کہ قبل از وقت چھوڑنے پر اس کو اتنا سخت سزا دی گئی، تو ہم لوگ جو ہیں، جو کہ بالکل ہی دعویٰ ورک نہیں کر رہے ہیں، خدا کا پیغام ہم لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، تو کس قدر ہم لوگ آج مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، دوسرے لوگ ظالم ہیں، دوسرے لوگ ہمارا استحصال کر رہے ہیں، ہم کو بالکل مغلوب کر دیا ہے، لیکن یہ سب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ اس کی وجہ پر جائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعویٰ ورک چھوڑ دیا ہے، جو کہ ہماری باؤنڈن ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری ہے دعویٰ ورک کرنا، کیونکہ اللہ کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، ہم مسائل کے پیٹ میں رہیں گے، جیسے کہ مولانا نے لکھا ہے کہ آج مسلمان مسائل کے پیٹ میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور جب تک کہ وہ اجتماعی توبہ نہیں کریں گے اور دوبارہ سے دعوت کے کام میں نہیں لگیں گے، تب تک ان کو اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ چاہے وہ کتنی ہی قربانیاں کریں، کتنے ہی جان و مال کی قربانیاں کریں، وہ ان کی تمام کوششیں حبط اعمال کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو ان کو اس بارے میں بہت زیادہ سیریسلی سوچنا ہے اور حضرت یونس کی اگزامپل سے ان کو سبق لینا ہے، کیونکہ جو حالات ہیں آج کل، جو لوگ جو ہیں بالکل ہی بے خبر ہیں کہ خدا کا کیا پیغام ہے، بالکل یہ اس اندھے آدمی کی طرح ہیں جو ایک راستہ چل رہا ہے اور آگے اس کے کنواں ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ آگے کنواں ہے۔ تو اس لیے فقہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسی حالت میں ایک آدمی جو بینا ہے، وہ اگر کھانا کھا رہا ہے تو کھانا چھوڑ دے، راستہ چل رہا ہے تو وہ راستہ چلنا چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے آئے، اور اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نیت توڑ دے اور فوراً کہے البیر البیر۔ البیر البیر مانے کنواں، کنواں، وہاں کوئی لمبا چوڑا بھی نہیں تمہید کرنی ہے کہ دیکھو آگے کنواں ہے اس سے اپنے کو بچا کے رکھنا، بلکہ صرف البیر البیر کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک آدمی کی جان جا رہی ہے، تو اس کے لیے کتنا زیادہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ اس کو ہر حالت میں اس کو بچانا
بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ پوری انسانیت ایک عظیم شدید تر کنویں میں گرنے جا رہی ہے، ہیل فائر میں جا رہی ہے، تو یہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کام میں انوالو کریں اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ کوئی ایکسکیوز اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے تبھی ہم اپنے لیے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ یہ ہمارا اپنا کام ہے، یہ دوسرے کا کام نہیں ہے، کیونکہ اسی پر ہماری آخرت میں جو ہمیں مقام ملے گا، جو جنت ملے گی، وہ اسی دعوی ورک کے پرفارمنس پر ملے گی۔ تو اب اس کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ 10 سال کا ناجنگ معاہدہ تھا، تو پرامن ماحول قائم ہو گیا، اور اس پرامن ماحول میں لوگوں کا اختلاط ہو گیا اور لوگ آنے جانے لگے، ملنے جلنے لگے، ایک دوسرے سے تعلقات قائم ہو گئے۔ تو مشہور تابعی ابن شہاب الزہری لکھتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بڑی فتح حدیبیہ تھی، جس کو قرآن میں فتح مبین کہا گیا ہے۔ تو اسی بات کو مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے ایک مکتوب میں صلح حدیبیہ کا فائدہ بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ آپس میں اختلاط کا ہونا، نفرت میں کمی کا آنا، دلوں سے ہٹ اور ضد کا اٹھ جانا، یہی سب باتیں تھیں جنہوں نے قریش کو کھینچ کر صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ کا ساتھی بنا دیا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ ہم سے نفرت کریں تب بھی ہم کو نفرت نہیں کرنی ہے، دوسرے لوگ ہمیں پرووک کریں تب بھی ہمیں پرووک نہیں ہونا ہے، دوسرے لوگ ہمارے پر ظلم کریں تب بھی ہمیں ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، ہمیں یک طرفہ طور پر سب کچھ برداشت کرنا ہے، کیونکہ یہی خدا کا حکم ہے، اور ہم جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے تب تک ہم سمجھ لیجئے کہ ہم خود اپنی جنت کو ایٹ اسٹیک رکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ زمانہ اتنا آخری زمانہ آ گیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں گلوبل وارمنگ کا زمانہ ہے، اب بہت جلد دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیا جو ہے سروائیو نہیں کر سکتی زیادہ دنوں تک، جیسا کہ تمام سائنسداں بتا رہے ہیں۔ تو آخری زمانے کی ایک پیشین گوئی حضرت مقداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین کی سطح پر کوئی خیمہ یا گھر باقی نہ رہے گا جس میں اللہ اسلام کا کلمہ داخل نہ کر دے۔ تو اسلام کا کلمہ کا مطلب ورڈ آف گاڈ ہے، نہ کہ سیاسی اقتدار۔ ہمیں صرف لوگوں کو پہنچا دینا ہے، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے، اس پر حجت قائم ہو جائے گی، یعنی یہ بات ہو جائے گی کہ ہم نے اس کو پہنچا دیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس میں کامیابی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے فطرت انسانی کا مصنع ہے، مصنع کہتے ہیں ڈپلیکیٹ۔ تو اسلام انسانی فطرت سے کامل مطابقت رکھتا ہے۔ اسلام کے مطابق ایک بندہ اپنے رب سے براہ راست مربوط ہو سکتا ہے۔ خالق کے پانے کی طلب ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہے۔ انسان اپنے سارے وجود کے ساتھ اپنے کریٹر، اپنے سسٹینر، اپنے رب کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کا ہو جائے، خدا اس کا ہو جائے۔ تو یہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے۔ اگر ہم اس کو کسی کو بات بتاتے ہیں اسلام کی تو اس کی اپنے دل کی وہ آواز ہے، اس لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ 100% اس کے ساتھ بالکل ہی پیسفل انداز میں رہیں، سوسائٹی میں پیسفل انداز میں رہیں، کوئی مسئلہ کریٹ نہ کریں،
بالکل نو پرابلم پرسن بن کے سوسائٹی میں رہیں، جس کے عرب رہتے تھے، عرب جہاں بھی جاتے تھے وہاں کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کرتے تھے، کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں، سب کے ساتھ مل جل کر وہ رہتے تھے، اور جہاں موقع ملتا تھا وہاں لوگوں کو اسلام کی باتیں بتاتے تھے۔ لیکن آج اتنا زیادہ لوگوں میں ڈفرینسز ہو گئے ہیں کہ مولانا صاحب اپنی کتاب دعوت اسلام میں لکھتے ہیں پیج 186 میں کہ کوئی کسی کو اسلام کی باتیں بتا رہا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی کون سا اسلام آپ ہمیں بتا رہے ہیں؟ وہی اسلام جو ساری دنیا میں مسلمان لڑ رہے ہیں، سیکٹیرین ڈفرینسز ہیں، کہیں جہاد ہو رہا ہے تو وہی لڑائی والا اسلام آپ ہم کو بتا رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب لکھتے ہیں، اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ ایک بار ایک نابینا کو، ایک بلائنڈ پرسن کو ایک آدمی نے اپنے گھر دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم آپ کو کچھ کھلائیں گے۔ اس نے پوچھا کیا کھلائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھیر کھلائیں گے۔ اس نے کہا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا سفید ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کیسی سفید؟ اس نے کہا جیسے بگلا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے اپنا ہاتھ ایسے کر کے دکھایا، تو اس نے ہاتھ ٹٹولا تو اس کو لگا کہ یہ تو کچھ ٹیڑھی میڑھی چیز ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کھیر تو کوئی ٹیڑھی میڑھی چیز لگتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ ٹیڑھی کھیر اگر میں نے کھائی تو کہیں وہ میرے گلے میں نہ پھنس جائے۔ تو اس نے کہا بھائی مجھے ایسی ٹیڑھی کھیر سے معاف رکھو، میں تمہارے یہاں دعوت میں نہیں جاؤں گا۔ تو مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں نے اسلام کو بالکل ایک ٹیڑھی کھیر بنا رکھا ہے۔ ایک سیدھا سادہ دین فطرت ہے، دین رحمت ہے، اور اس میں اتنے مسائل کہ وہ لوگوں کو ایک ٹیڑھی کھیر معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم واپس آئیں قرآن پر، حدیث پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سنت، صحابہ کی ساری اگزامپلس، اور وہاں دیکھیں کہ دین کتنا آسان ہے، کتنا فطری دین ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سب لوگوں سے محبت کریں، سب لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کریں، سوسائٹی میں پیسفل طریقے سے رہیں، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے جو تعلقات ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، تو اسی سے ایک دوسرے کے بارے میں وہ جانتے ہیں، افہام و تفہیم ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچتی ہے۔ فرحت صاحب آپ کچھ بات کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پروفیسر فریدہ خانم صاحبہ نے جو بات بتائی ہے اس میں میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا، وہ ہے تالیف قلب۔ لاسٹ میں انہوں نے جو بات بتائی تھی وہ تالیف قلب کہلاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو سورہ التوبہ آیت نمبر 60 میں جو ایک حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جائے، اس میں ایک چیز بتائی گئی والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے تالیف قلب مقصود ہو ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ تالیف قلب کیا چیز ہے؟ اگر آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ ریپو بلڈنگ کا معاملہ ہے، یعنی سافٹننگ دی ہارٹ، کہ کوئی انسان ہے جو اسلام کو نہیں جانتا، اسلام کے بارے میں اجنبی ہے، مسلمانوں کے غلط رویے کی وجہ سے وہ اسلام کو غلط مذہب سمجھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے انسانوں کے پاس جائیں، ان کے ساتھ اچھا عمل کریں اور ریپو بلڈنگ قائم کریں ان کے ساتھ۔ یہ صرف مال کا معاملہ نہیں بلکہ آج کے دور میں یہ صرف اچھے اخلاق سے آپ تعریف قلب کا کام کر سکتے ہیں، اور صرف آج کا ہی معاملہ نہیں بلکہ اگر ہم قرآن پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فرعون نے اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تو ان کو یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ ان کے پاس نرم بات کرنا، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ نرم بات کیوں کرنی؟ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، کیونکہ نرمی سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو انسان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، کتنا بھی مخالف آدمی اس کا ضمیر جاگ جائے گا۔ تو تالیف قلب بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسلام میں۔
اس کی ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی، رسول اللہ کے زمانے میں جو دیہاتی تھے وہ بہت ہی گنوار یا اجٹ قسم کے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ آیا، مسجد کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے اس نے مسجد کو گندہ کر دیا۔ رسول اللہ نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ صحابہ جو اس کو پکڑنے یا ان کے ساتھ سختی کرنے کے لیے دوڑے، ان کو بھی روک دیا کہ رکو رکو رکو، اور اس کو بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آئے رسول اللہ، اور صحابہ کرام سے یہ کہا کہ جو الفاظ کہا وہ یاد کرنے کا ہے۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ تم جو بھیجے گئے ہو وہ آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم تالیف قلب کا معاملہ کرو، نہ کہ لوگوں کو دور بھگانے کا معاملہ کرو۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تالیف قلب کی کتنی اہمیت ہے اور تالیف قلب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں بطور خاص وہ طریقہ یہی کہ آپ اپنے دل سے نفرت کو نکالیے، اور مدعو کے لیے آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے، اور اس کے وہ یہ محسوس کرے کہ آپ اس کے دشمن نہیں، مخالف نہیں، یہ محسوس کرے تو یقیناً وہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کے دعوت کو قبول کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں، کہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو اسلام پر عمل کرتے نہیں ہیں، ہم کیسے دعوت کا کام کریں۔ یہ بڑا سوال آتا ہے ایسا کہ ہم نے خود اسلام پر عمل کیا نہیں یا مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں، کیسے ہم دعوت کا کام کریں۔ تو اس میں یہاں پر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر بہت ہی مشہور ہے، اس کے حوالے سے میں ایک یہ کروں گا، کچھ کوٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی عالم جو ہوگا وہ معروف کا حکم دے گا، اور خواہ وہ اس پر عمل نہ کرتا ہو، اور لوگوں کو منکر سے روکے گا، خواہ وہ خود اس منکر کو کر رہا ہو۔ سعید بن جبیر جو مشہور تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو کہ آدمی صرف اس وقت امر بالمعروف نہیں اور نہی عن المنکر کا کام کرے جبکہ وہ ہر نقص سے پاک ہو جائے، تو کبھی کوئی شخص نہ لوگوں سے معروف کے لیے کہے گا اور نہ منکر سے روکے گا۔ امام مالک نے جب ان کا یہ قول سنا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے درست بات کہا کہ سعید بن جبیر نے بالکل درست بات کہی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کے اندر نقص نہ ہو۔ اس لیے ہم کو جاننا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں کہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ عمل کریں گے تبھی آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، یا یہ کہ کمپلیٹ سینس میں آپ اسلام پر عمل کریں تب آپ دعوت تبلیغ کا کام کریں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی ہے، بلغوا انی ولو آیا، تم کو ایک بات معلوم ہو اسی کو پہنچاؤ۔ تو ایک بات معلوم ہونے کا مطلب کیا؟ ایک بات بھی معلوم ہو، پوری اسلام معلوم نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو بات آپ کو معلوم ہو اس کو پہنچاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ طفیل بن عامر الدوسی اور اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کرام آئے رسول اللہ کے پاس مکہ کی زندگی میں، اور انہوں نے آپ کی باتوں کو سنا اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی بنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا وقت رہا ہوگا جو رسول اللہ سے انہوں نے ملاقات کی اور ساتھ ہی بن کے، مگر رسول اللہ نے ان کو اسی وقت کہا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں جا کر رہو اور ان کو اسلام کی دعوت دو۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو 1 گھنٹے رہا کتنے اسلام، اور 1 گھنٹے کے لیے وہ صحابی آپ کے ساتھ رہا تو کتنا اسلام سیکھا ہوگا۔ اسی اسلام کو رسول اللہ نے کہا کہ جا کر لوگوں کو بتاؤ۔ تو ایک انسان جتنا عمل کرتا ہے اتنا ہی وہ بتا سکتا ہے، اور اگر عمل نہیں بھی کرتا تب بھی وہ بتا سکتا ہے۔ ایک پوائنٹ جو یہاں پر جاننے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا ایک انسان کے لیے نیکی کا کام ہے، روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، زکوٰۃ دینا نیکی کا کام، اسی طرح دعوت کا کام کرنا بھی نیکی کا کام ہے۔ تو کہیں کوئی ایسی شرط نہیں کہ آپ ایک نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں تو دوسری نیکی کا کام نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جہاں پر جس نیکی کا موقع ملے گا آپ اس کو کر جائیے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب دعوت حق میں لکھا ہے ایک جگہ
کہ حقیقت یہ ہے کہ دعوت کا کام مسئولیت اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ اس احساس کے تحت کہ اب میں پوری طرح باعمل بن چکا ہوں اور اب مجھے دوسروں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہیے۔ تو یہ ایک مسئولیت یا رسپانسبلٹی کا کام ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ خدا ہم سے حساب لے گا اور ہم سے پوچھے گا کہ تم نے عمل کیا، تم نے اپنے پڑوسیوں کو پہنچایا قرآن جو تھا تمہارے پاس۔ تو وہ ذمہ داری اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو خود بخود اٹھے گا، خود بخود جائے گا۔ تو دعوت کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ پورے طریقے سے عمل کریں تبھی آپ جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اسلام یہ ہے، اسلام اللہ کو قبول کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ بہتر ہے کہ آپ جس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں خود اس پر عمل کریں، یہ بہتر ہے۔ ایک تیسرا اہم پوائنٹ جو ہم کو جاننا چاہیے اور اس پر عمل نہیں ہوتا آج کل، وہ یہ ہے کہ مدعو قوم کے لیے دعا کرنا۔ ایک واقعے سے میں اس کو یہ کروں گا، ایلابریٹ کروں گا کہ اسلام کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ کی باتوں کو سنا اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھی بنتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کو بھیج دیا کہ آپ جائیے اور اپنے قبیلہ دوس میں جا کر آپ دعوت کا کام کیجیے۔ وہ گئے، انہوں نے بہت دنوں تک کام کیا۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے، مکہ کی ابتدا میں آئے تھے اور پھر چلے گئے۔ رسول اللہ اس کے بعد مدینہ پہنچ گئے، یعنی تقریباً 10 سال کے بعد وہ مدینہ آئے اور رسول اللہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے ان کو دعوت دی تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں کر رہا ہے، آپ ان پر بد دعا کر دیجیے۔ رسول اللہ نے جب ہاتھ اٹھایا تو لوگوں نے کہا اب کیا ہے، دوس کے لوگ ہلاک ہو گئے کیونکہ رسول اللہ جا رہے ہیں بد دعا کرنے، لیکن رسول اللہ نے بد دعا نہیں کیا اس وقت۔ رسول اللہ نے کہا اللہم اہد دوسا واتی بہم، اللہم اہد دوسا واتی بہم، اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو لے کر آ، اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو ہمارا ساتھی بنا۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ داعی کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا ذمہ داری ہوتی مدعو کے تعلق سے۔ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے یا آپ کو گالی دے تو کیا کرنا چاہیے۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے۔ رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ایک نبی کا واقعہ۔ وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے نظروں کے سامنے ابھی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی سے گویا خون پوچھ رہے ہیں اور نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک نبی نے اپنی قوم کو دعوت دیا تو قوم نے ان کو مارا۔ اس کے جواب میں نبی نے کیا کیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو کتنی بھی تکلیف دے مدعو قوم ہے اس کو ہم دعوت پہنچائیں گے اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے۔ تو چنانچہ ہوا کیا کہ طفیل بن عمرو الدوسی کے سامنے رسول اللہ نے دعا کی، اور سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ اس کے بعد طفیل بن عمرو الدوسی کو رسول اللہ نے یہ نصیحت کی کہ آپ جاؤ ان کے پاس، نرمی سے بات کرنا، دوستی کے ساتھ ان کو بلانا اور اچھا سلوک کرنا۔ ارجع الی قومک فادعوہم وارفق بہم، کہ اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، ان کو دعوت دو اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ چنانچہ طفیل بن عمرو الدوسی اپنے قبیلے میں دوبارہ گئے، دوس میں، اور انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ تمام لوگ رسول اللہ کے ساتھی ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ اسی قبیلہ دوس سے تھے، ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلہ دوس سے تھے، اور جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیثوں کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ روایت کی ان میں سب سے اوپر ابو ہریرہ ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اگر رسول اللہ بد دعا کر دیتے تو پھر ابو ہریرہ جیسے راوی نہیں مل پاتے۔ ابو ہریرہ کی بات آئی تو یہیں پر ایک اور واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں آپ لوگوں سے، اور بطور خاص اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاخی ہو گئی تو اس کو مارنا، اس کے لیے احتجاج کرنا، اس پر کچھ بھی کرنا، وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ مگر رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا وہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ جب
مدینہ آئے تھے، یہ تقریباً غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 6 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کی ماں بھی آ گئی تھی۔ ابو ہریرہ تو رسول اللہ کے ساتھی بن گئے تھے، آپ پر ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کی ماں آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، مگر ساتھ تھی۔ ابو ہریرہ ان کو دعوت دیتے، لیکن وہ اس کے جواب میں کیا کرتی، قبول نہیں کرتی، کوئی جواب نہیں دیتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پریشان ہو کر اس نے رسول اللہ کے خلاف کچھ باتیں کہہ دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فاسماتی فی کا ما کرو، رسول اللہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ میرے سامنے انہوں نے آپ کو ایسی بات کہی جس کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ آج کے الفاظ میں اگر کہتے ہیں تو انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ ابو ہریرہ نے رسول اللہ کو یہ بات کہی اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ دیکھیے داعی کا انداز کیا ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ سے کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کہ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ تو ایک چھوٹے دائی ابو ہریرہ انہوں نے دعا کی درخواست کی، اور بڑے دائی یعنی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعا کیا۔ تو سیرت سے جو نمونہ ملتا ہے کہ ایسے واقعات پیش آئیں تو اس وقت ہم کو دعا کرنا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ رحمت ڈال، نہ کہ ان کے خلاف احتجاج کرنا یا بد دعا کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اس سے ہم تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بد دعا جو ہے یہ داعی کی زبان نہیں ہے، بد دعا داعی کا طریقہ نہیں ہے، اور داعی جو ہوتا ہے خیرخواہ ہوتا ہے، اس کے دل میں مدعو کے لیے خیرخواہی بھری ہوئی ہوتی، تو وہ کبھی بھی بد دعا نہیں کر سکتا، اور داعی اپنے مدعو کا خیرخواہ ہوگا نہ کہ بدخواہ ہوگا۔ تو یہ 3 پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ اب پروفیسر فریدہ خانم صاحبہ سوال کا جواب دیں گی۔ ایک سوال آیا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی کی طرف سے، ہاؤ کین وی فلفل آور ریسپانسبلٹی آف دعویٰ ٹو دی ورلڈ؟ اب جیسے اپرچونٹیز ہوں گی ویسے ہی کام کرنا ہوگا۔ اب آج جیسے زیادہ اپرچونٹیز ہیں آن لائن، اس طرح سے کام ہوگا۔ اگر اور کوئی لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کر سکیں گے تو وہ کریں گے، اگر کسی پروگرام وغیرہ میں موقع ملے گا تو وہ کریں گے، جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی کام کرنا ہوگا۔ تو اب سب کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کو جو بھی لوگ ملیں آپ ان کو لٹریچر دیجیے۔ اس میں تو ہم کوئی ایک دم 2 اور 2 4 کی طرح بات نہیں بتائی جا سکتی میرے خیال میں۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے، واٹ آر سم امپورٹنٹ کیریکٹر آف اے دائی دیٹ وی مسٹ اڈاپٹ؟ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ داعی کو محبت کرنی ہے مدعو سے، نارمل تعلقات بنانا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ آپس میں اچھے تعلقات ہونا اور ان کے لیے محبت ہونا، ان کے لیے ویل وشنگ ہونا، جس کو پیغمبر نے نص کے لفظ سے کہا ہے، اور ان سے کچھ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونا۔ کوئی بھی پیغمبر اپنے مدعو سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، تو اس لیے ہمیں اپنے مدعو سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے، صرف یک طرفہ طور پر ہمیں گیور گروپ بننا ہے۔ ہمارے پاس جو سچائی ہے اس کو ہمیں مدعو کو دینا ہے، اور اس سے کسی بھی قسم کا
کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے، کوئی کمپلینٹ نہیں کرنی ہے، کوئی بھی اس طریقے کی ایسی باتیں جو گریونس میں آتی ہیں وہ نہیں کرنا ہے. تو تبھی پھر اس میں خدا کی مدد ہوگی. ہم اپنی طرف سے پورا کام کر دیں گے تو باقی خدا کی مدد ہوگی. اور یہ تو بالکل وہ ہے کہ ہم اچھے تعلقات بنائیں، نارمل طریقے سے رہیں، اور ہر معاملے میں ان سے بات چیت کرتے رہیں، افہام و تفہیم کرتے رہیں، اور ڈائلاگ کرتے رہیں. ہم ان کی سنیں، وہ ہماری سنیں. ڈیبیٹ اسلام میں بالکل نہیں ہے. اسلام میں جو ہے وہ ڈائلاگ ہے. ڈائلاگ میں آپ مدعو کی سنیے، مدعو آپ کی سنیں. ایک طرفہ جو بولا جاتا ہے مونولاگ، وہ بھی اسلام میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ کو مدعو کا بات بھی سننے کا موقع ملے گا. ہو سکتا ہے اس سے میں آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے کچھ، کیونکہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو سب کی باتیں سننا چاہیے، ڈسکشنز کرنا چاہیے. تو آپ ان کو اپنی بات بتائیں اور وہ آپ کو اپنی بات بتائیں. تو یہ اسی کو افہام و تفہیم کہتے ہیں. تو یہی باتیں ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں ایسا رہنا ہے کہ ہم بالکل ہی خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں رہیں، اور بالکل ہی ایک نو پرابلم پرسن بن کے اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے. ڈاکٹر ماریہ خان کا سوال ہے، مسلم ٹینڈ ٹو بلیم ادرس فار دیئر پرابلمس انسٹیڈ آف لوکنگ inward and realizing it's because they have left the work. What's the reason for this attitude? اب ایک تو یہی ریزن ہے کہ انہوں نے گہرائی سے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا. جو بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں، صرف ریسائٹیشن کرتے ہیں، اور کوئی بھی گہرائی سے نہیں پڑھتے. کوئی بھی چیز پڑھیں گے تو اخبار پڑھیں گے، میڈیا کو دیکھیں گے. جو اچھی بیسکس کتابیں ہیں، جو سورس بکس ہیں، وہ انہوں نے پڑھی نہیں ہیں. تو وہ گہرائی سے باتوں کو سمجھتے ہی نہیں. بس سنی سنائی باتیں جو میڈیا میں آتی ہیں، اخباروں میں آتی ہیں، بس وہی جانتے ہیں. اچھے اچھے لوگ صرف میڈیا کی باتیں بتاتے ہیں. ایک بار میری ایک جاننے والی، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا کہ پرافٹ واز آلویز اپ ان آرمس. میں نے کہا پرافٹ آلویز اپ ان آرمس، آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ بہت پڑھی لکھی، وہ PhD تھی. تو میں نے کہا آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. پرافٹ پر انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. تو وہی ہے کہ لوگوں کو کچھ معلومات ہے نہیں، گہرائی سے اپنا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، لیکن اسلام پر انہوں نے ایسی کتابیں نہیں پڑھی ہیں جو ان کو گہرائی سے ان کی سوچ کو بدلے. بس وہ دیکھتے ہیں عام حالات میں کہ کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو وہ دوسروں کو بلیم کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 برس سے مسلمان جو ہیں مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو اگر دوسرے ہمارے اوپر کیسے اتنا غالب آ سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمیں نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہم کوئی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ سب گہرائی سے سوچتے نہیں ہیں. اسی لیے ہم نے یہ سب پروگرام بنایا ہے. مولانا یہ صاحب کی کتابیں جو ہیں اس میں یہ ساری باتوں کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. تو جو لوگ وہ سب پڑھیں گے ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بلیم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بلیم کرنے سے تو خالی ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو 100 برس سے ہم بلیم کر رہے ہیں، سیکریفائسز کر رہے ہیں، جان کی سیکریفائس، ویلتھ کی سیکریفائس، ہر چیز کی سیکریفائس ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ ہماری کوششیں جو ہیں وہ ہفتے اعمال کا شکار ہو رہی ہیں. یعنی ہماری کوششیں بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہیں. تو ہمیں وہاں پر رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. کہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں صحیح ڈائریکشن میں تو ہمیں خدا کی مدد ملنی چاہیے. اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں
اور دوسرا ظالم ہے تو ہم کو خدا کی مدد ملنی چاہیے، تو کیوں نہیں ہمیں خدا کی مدد مل رہی ہے؟ تو یہ سب ان کو گہرائی سے سوچنا ہوگا، سوچنے کے بعد اپنا لائن آف ایکشن طے کرنا ہوگا، تبھی ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک آیت ایڈ کرنا پسند کروں گا۔ ایسے تو بہت سی آیتیں ہیں، مگر ایک آیت جو بالکل کلیئر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دوسروں کے جو پلاننگ ہے یا مکر ہے وہ تم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو ہم کو اپنے اندر کی کمی معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دوسروں کا مکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ کو دوسرے انسانوں کے مکر یا غلط پلاننگ سے بچنا ہے تو آپ کو اپنے اندر صبر اور تقوی کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر صبر اور تقوی ہے یا نہیں۔ جہانگیر عالم صاحب نے ایک سوال کیا ہے، چونکہ میں اس لیے اس کو لے رہا ہوں کہ یہ دعوت کے کام میں یا اسلام کو کی تعلیم کو پہنچانے میں عورت کا رول ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پر یہ سوال آتا ہے، اس لیے میں اس کو لے رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کی کمی ہوگی اس لیے آج یہ عورت لوگوں کو سمجھا رہی ہے۔ تو بھائی جہانگیر صاحب، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو ایسی بات آپ میرے خیال سے صحیح نہیں ہے کہنا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو کسی کے پاس اس کا حل نہیں ملتا تھا، ایون عمر کے رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی حل نہیں ملتا تھا، تو وہ حل ہم کو ملتا تھا عائشہ کے پاس، ایک عورت کے پاس۔ تو عورت ہونا کوئی اس کمی کی بات نہیں ہے، بلکہ کمی کی بات یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ عورتوں کا رول کیا ہے اسلام کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ساری وائفز کو ٹرین کیا تھا، بلکہ ان کے ایک بار ان کی ایک وائف نے کہا کہ یہاں پر کافی مرد رہتے ہیں تو ہمیں آنے میں جھجک ہوتی ہے، تو آپ نے ان کے لیے الگ کلاس ہفتہ تھا، ہر ہفتے ایک الگ کلاس کا انتظام کیا۔ تو عورتوں کی تو باقاعدہ ٹریننگ کی آپ نے۔ اسلام میں عورت کا مقام بالکل برابر ہے مردوں کے۔ اصل میں یہ اینشنٹ کلچر ہے جو ہم کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ اینشنٹ کلچر میں عورت کا مقام نہیں تھا، بالکل اسلام میں تو عورت کا بالکل وہی مقام ہے جو مرد کا مقام ہے۔ جو بھی کام کرے، دین کا کام تو سب سے بڑا کام ہے، جو بھی کام کرے وہ موسٹ ویلکم ہے۔ ڈاکٹر رجت ملہوترا نے سوال پوچھا ہے، سم پیپل ڈونٹ انگیج ان دعوی ورک گیونگ دا ریزن دیٹ دے آر بزی ان دیئر فیملی اور ورک لائف، سو واٹ از دا ایزیسٹ وے فار دیم ٹو پارٹیسپیٹ ان دعوی ورک؟ مولانا صاحب کو لٹریچر ان کو پڑھایا جائے، اور کیا ایزیسٹ وے ہے، چھوٹی چھوٹی بھی بکلیٹس ہیں، پیمفلیٹس ہیں، ان کو پڑھایا جائے۔ وہ دعوی ورک کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ دعوی ورک جو ہے وہ ہماری دنیا کے لیے بھی خیر ہے اور آخرت کے لیے بھی خیر ہے۔ آج ہم 100 برس سے مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو 100 برس ہو گیا ہے جہاد کرتے کرتے، لیکن کچھ بھی اس کا رزلٹ نہیں نکلا ہے۔ لیکن دعوی ورک ایسی چیز ہے تو وہ اس میں لوگوں سے اچھے تعلقات بنتے ہیں، لوگوں کے اندر سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں ہمارے دوست بن جاتے ہیں۔ جو ہے ولی حمیم کا جو آیت ہے، ذرا سا پڑھ دیجئے تو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں، تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 34۔ دعوی ورک سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی جب ہم پیسفل طریقے سے یہاں رہیں گے، سب کو اپنا دوست بنا کے رہیں گے، تو دنیا میں بھی ہم
ہمارا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی ہمارا فائدہ ہے، تو اس سے بڑا تو اور کوئی کام نہیں ہے جو ہم اپنے آپ کو انگیج کریں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف آیت کے سینس میں مت لیجئے، اگر آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تو اپنے بیگ میں کتابیں رکھیے، جاتے ہوئے آپ دے دیجئے اپنے آفس کے کلیگ کو، قرآن کا ترجمہ رکھیے، وہ دے دیجئے آپ اپنے کلیگ کو، بس میں آپ سفر کر رہے ہیں یا کار میں سفر کر رہے ہیں، کوئی نیا آدمی آئے تو اس کو آپ دے دیجئے کہ آپ کو ہماری طرف سے گفٹ ہے، سب لیتے ہیں۔ تو آج کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر آدمی اپنے جو وہ سمجھتا ہے کہ ضروری ہے اس کے لیے وہ وقت نکالتا ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام ہمارے لیے ضروری ہے، ہم ضرور وقت نکالیں گے اپنے 24 گھنٹے کے دوسری مشغولیتوں میں سے۔ امیس محمدی، is dawah meant only for non-Muslim? If anyone who leaves Muslim majority state, how can we perform dawah? As I am from Kashmir, how can do dawah in my state while prevailing conditions? پھر سے پڑھ دیجیے تو۔ Is dawah meant only for non-Muslims? If anyone who leaves Muslim majority state, how can he perform dawah? As I am from Kashmir, how can do dawah in my state while prevailing conditions? دیکھیے، پیسفل طریقے سے کام کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ پیسفل طریقے سے کام کریے، اسلام کا پیسفل میسیج لوگوں کو پہنچائیے، اسلام کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی دور کریے۔ آپ آج کل تو آن لائن کام ہوتا ہے، خالی تھوڑی کہ آپ جہاں جس ایریا میں ہیں بس وہیں پر آپ کو کام کرنا ہے، آپ تمام ساری دنیا میں کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ اگر کوئی اسلام کو ایک ٹیڑھی کھیر بنا کر نہ لوگوں کے سامنے پیش کریے، بلکہ اسلام کا پیسفل میسیج لوگوں کے سامنے پیش کریے۔ تمام لوگ اپنے رب سے، اپنے کریٹر سے، اپنے سسٹینر سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے ہم کو کریٹ کیا ہے، جس کے پاس ہم مرنے کے بعد جائیں گے۔ یہ سب جو کامن کویشچنز ہیں ان کو آپ ایڈریس کریے، نہ یہ کہ اقتدار وغیرہ کے بارے میں، اسلامی اقتدار وغیرہ، خلافت وغیرہ، یہ سب بات نہیں کرنی ہے۔ اسلام کے پیسفل میسیج کو آپ کو لوگوں کے سامنے پہنچانا ہے، اور اس میں آپ کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہر جگہ آپ کو لوگ ویلکم کریں گے۔ ہم نے بہت ایسا کیا ہے، لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، بہت شوق سے لٹریچر لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ان کے دل کی آواز ہے نا، یہ تو اسلام کی جو میسیج ہے، خدا سے قریب ہونا، یہ ان کے دل کی آواز ہے۔ ایک بار ایک انگریز خاتون نے مجھ سے کہا کہ اسلام میں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ کوئی انٹرمیڈیری نہیں ہے، ہر مذہب میں ایک پریسٹ ہوتا ہے، کلرجی ہوتا ہے، یہاں ڈائریکٹ ہم خدا سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، جو ہے کہ وسجد واقترب، سجدہ کرو اور خدا کے قریب ہو جاؤ۔ تو خدا سے ڈائریکٹ ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ہم اپنی مناجات کر سکتے ہیں، تو یہ اور جگہ نہیں ہے۔ تو آپ کسی سے بھی بتائیں، آپ دیکھ لیجیے بتا کر کے، لوگ بہت زیادہ شوق سے سنیں گے، کیونکہ یہ خود ان کے اپنے دل کی آواز ہے۔ تو آپ وہی باتیں کہیے جو ان کے انٹرسٹ کی ہے، تو وہ ضرور سنیں گے۔ آپ کو سیکٹیرین ڈفرینسز جو ہوتے ہیں وہ سب باتیں آپ مت کریے۔ ملک حسین، انہوں نے لکھا، لما تقولون ما لا تفعلون، دعوت کی روشنی میں اس تعلق سے رہنمائی کریں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ آپ بتا دیجیے۔ یہ آیت اصل میں جو ہم سمجھتے ہیں ویسا معاملہ نہیں ہے کہ جس پر عمل نہیں کرتے وہ بات کیوں کہتے ہو، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کوئی وعدہ کرنا چاہتے ہو
یا یہ کہ کوئی بات کہہ رہے ہو تو جان لو کہ آپ کی پاسبلٹی کے اندر ہے یا نہیں. آپ کہو گے کہ ہم چاند توڑ لائیں گے، ستارے توڑ لائیں گے، تو ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے بس کی چیز نہیں ہے. آپ اگر یہ کہو کہ ہم ساری دنیا کو فتح کر لیں گے تو یہ بھی آپ کے بس کی چیز نہیں ہے. تو آپ کو بس اتنا کرنا ہے جو آپ کے بس کی چیز ہے. اس آیت کا یہی مطلب ہے. پاسبلٹی جو چیز آپ کے لیے پاسبل ہو، حقیقت پسندی کے انداز میں آپ کر سکتے ہوں، آپ کے طاقت کے اندر ہو، وہی آپ کیجئے. اس کو دوسری جگہ بتایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا جتنا اس کی طاقت میں ہو. اور ایک اور جگہ بتایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تعالیٰ سے معلوم چاہیے اتنا ڈرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے. اور انضمام الحق، انہوں نے ایک آیت کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ ان کو سمجھنا ہے. وہ یہ سوال وہ آیت میں پورا پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ، کہ آیت سورہ المائدہ آیت نمبر 82 ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. ایمان والوں کے ساتھ عداوت میں تم سب سے بڑھ کر یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں تم سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تو اس میں دیکھیے 3 گروہ کا ذکر ہے. تو یہ تینوں خاص یہ نہیں کہ یہ مخصوص گروہ، بلکہ وہ ذہنیت کا ذکر ہے. اس رسول اللہ کے زمانے میں جو یہود تھے وہ احکام پر زیادہ زور دیتے تھے، فقہی احکام پر، جیسے آج مختصر. اور رسول اللہ کے زمانے میں جو مشرکین تھے ان کے اندر علم نہیں تھا. اور کرسچن جو تھے وہ ان کے اندر اسپریچوالٹی زیادہ پائی جاتی تھی. تو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ایسی قوم جو ہوگی، کون سی قوم نرم ہوگی آپ کے لیے اور کون سی قوم جو ہوگی آپ کے لیے سخت ہوگی، اس اعتبار سے جا کر آپ دعوت کا کام کریں. اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ اگر وہ سخت ہیں تو آپ بھی سخت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کیسے کیسے لوگ آپ کو ملیں گے دعوت کے میدان میں، اس اعتبار سے جا کر آپ ان کے ساتھ دعوت کا کام کرنا، اچھا سلوک کرنا ہے. رجت ملہوترا صاحب لکھتے ہیں You said an important point that in Islam there is dialogue and not debate. If Muslims understand this wisdom, then they will win more friends and supporters. علی جان السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں غسل، اس کو بعد میں لیتے ہیں. مس استتی ملہوترا کا سوال ہے ہاؤ کین ویمن ہو آر ہاؤس وائف پارٹیسپیٹ ان دعوی ورک. اب وہی جو اپنے حالات کے حساب سے ہی آدمی کام کرے گا، کیونکہ آج کل کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یہ پہلے زمانے میں عورتیں صرف گھر میں رہتی تھیں، لیکن آج کل جاتی ہیں، بچوں کے اسکول جائیں گی. جو ہاؤس وائف ہیں وہ بھی بازار جائیں گی، ڈاکٹر کے یہاں جائیں گی، پروگرام میں جاتی ہیں. تو ہر جگہ ان کو لوگ ملتے ہیں. جو لوگ ملتے ہیں ان کو بتائیں بات، اور اگر ان کے گھر میں انتظام ہو سکے تو گھر میں پروگرام کریں. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو گھر میں پروگرام کر رہے ہیں. تو ہفتے وار نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک بار کر لیں، کچھ لیڈیز کو بلا لیں اور ان کو باتیں بتائیں. تو اس طریقے سے ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. اسلام میں تو عورتوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک جتنا بھی، خاص طور پر جو پرائمری اسکول میں جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ تو ساری عورتیں ہی کرتی تھیں. تو جب کتنے مثالیں ملتی ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے اس زمانے میں، کیونکہ کمیونیکیشن تو تھا نہیں نا، ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا، تو چھوٹے بچے باہر کہاں جاتے ہیں. تو وہ انہیں لیڈیز سے وہ پڑھتے تھے، اپنی زبان پڑھتے تھے، عربی پڑھتے تھے، قرآن حدیث پڑھتے تھے.
تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ یہ عورتیں ہی دیتی تھیں. بعد میں وہ جب ذرا سا بچہ بڑا ہو جاتا تھا پھر کہیں دور جاتا تھا پڑھنے کے لیے. تو عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں کیونکہ عورتوں کے اندر جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک بار ان کے اندر ایک یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ انہیں دین کا کام میں لگنا ہے تو ان کو ٹائم بھی مل جائے گا اور ان کو اندر اپنی تیاری بھی کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا. بس ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ دیکھیے یہ کام بہت بڑا ہے, ساری دنیا کو ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے, تو اس میں جتنے ہی زیادہ لوگ لگیں اتنا ہی کم ہے. کیونکہ یہ جو ہے کہ آخری زمانے میں خود یہ کلمہ جو ہے ساری اللہ تعالیٰ ہر گھر میں داخل کر دے گا. تو یہ کیسے داخل ہوگا؟ جب تمام لوگ کام کریں گے تبھی تو داخل ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ تو بھیجے گا نہیں کرنے کے لیے یہ کام, تو انسان کو ہی کرنا ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو وہ اس اجر کے لیے کریں گے کہ آخرت میں جب وہ دیکھیں گے کہ اس کا اتنا بڑا اجر ہے, اتنا بڑا اجر ہے, تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ ایک جنم مل جائے, ہم دوبارہ جا کے اور کام کریں تاکہ ہم دوبارہ اور زیادہ اجر کے مستحق ٹھہریں. تو ان کو یہی سب باتیں بتانی ہے, تبھی وہ ان کو شوق پیدا ہوگا کام کرنے کا. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, وہ تاتاریوں کے زمانے کا واقعہ ہے, اور اس قسم کے واقعے کو دی پریچنگ آف اسلام میں پروفیسر آرنلڈ نے لکھا ہے کہ تاتاریوں میں یہ اسلام پھیلنے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ان کے اندر انہوں نے جو مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیا تھا, تو یہ مسلمان تھی چونکہ, تو یہ اسلام کے مطابق عمل کرتی تھی. اس کو انہوں نے دیکھا اور سمجھا تو اس کو اچھا لگا, تو انہوں نے اس کو اسلام کو اپنانا پسند کیا تھا. تو آج کے اس دور میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ جانا آنا ہوتا ہے, اگر ہم اسلام پر حقیقت میں عمل کریں تو یہ سب سے بڑی دعوت ہو جائے گی. لاسٹ میں ایک ہے مس شبینہ علی کا, یس یو آر ویری رائٹ, مسلم ڈو ناٹ اسٹڈی دا ریلیونٹ بکس اسپیشلی دا قرآن. They have the tendency to follow what their forefathers, their families, cultures, rituals and customs has been following. And when told or reminded of the right thing, they become venomous. When they are reminded of the right thing, they become venomous. ناراض ہو جاتے ہیں ایسے کچھ نہیں. صحیح ہے, اب بس کرتے ہیں, ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آج کا سیشن ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سیشن کو سمجھنے, اسلام کو سمجھنے اور اللہ کے پیغام کو تمام انسانوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.